ذی الحج کا مہینہ ہے نا، اسلامی سال کا آخری مہینہ، ہمارا سال ہجری اسی مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ اچھا، میں علماء سے تو نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اب جو سال شروع ہوگا شک محرم سے، یہ کون سا سال ہوگا؟ جی نہیں، میٹنگ کر لیں، مشورہ کر لیں، استخارہ کر لیں، ہیں جی؟ ہیں 48 ہجری، 1448 ہجری کا یکم محرم سے، قبلہ ٹھیک ہے نا، یکم محرم الحرام سے آغاز ہوگا۔ ہمارا آغاز بھی قربانی، ہمارا انجام بھی قربانی۔ ذی الحج اس کی 10 تاریخ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتی کہ اللہ کی رضا پر برخوردار محمد ارشاد سعیدی جو جماعت اہل سنت کے بھی کارکن ہیں اور تنظیم سعید کے بھی کارکن ہیں، ماشاءاللہ آپ جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں میرے لیے یہ بڑی تعظیم کے لائق ہے، میں صرف آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ عید قربان اللہ کے 2 نبیوں کے تسلیم و رضا اور اطاعت و انقیاد کی یاد دلاتی۔ 18 ذی الحج یوم شہادت ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ، صاحب فتوحات کثیرہ، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، ذو النورین ذو الہجرتین، داماد رسول، شہید مدینہ، امام مظلوم، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحج 35 ہجری۔ حضرت کی بلا مراقبہ کر کے نہ بھاگو، مراقبہ نہ کرو، کچھ سبحان اللہ کچھ جزاک اللہ پڑھ دے رہا گیا، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ایک طالب علم مفتیوں کو سبق سنا رہا ہے۔ اور مراقبہ تو ہم بہتر کر سکتے ہیں، لیکن یہ مراقبے کا وقت نہیں، مجاہدے کا وقت ہے۔ کیوں حضرت؟ یہ مجاہدے کا وقت ہے، مراقبے کا وقت نہیں ہے۔ 18 ذی الحج 35 ہجری یوم جمعہ تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے حالت روزہ میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حق چاریہ اور حضرات محترم توجہ فرمائیں، 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا، اپنی خلافت، اپنی حکومت، اپنا اقتدار، اختیار، اسلحہ موجود ہے، احباب آوان انصار موجود ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں کی سرکوبی کریں، ان کو مار بھگائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینۃ الرسول میں اپنی خاطر قتل اور خونریزی کی اجازت نہیں دے سکتا، اپنی جان بچانے کے لیے شہر رسول میں خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جو شام کے حاکم تھے، شام کے گورنر تھے، اور جن کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا حاکم مقرر فرمایا تھا، وہ آپ کے رشتے میں چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور آپ تھوڑے دنوں کے لیے مدینہ چھوڑ دیں، شام تشریف لائیں، حالات درست ہو جائیں گے تو پھر مدینہ پلٹ آنا، یہاں باغیوں کا غلبہ ہے۔ چونکہ اکثر صحابہ کرام علیہم الرضوان حج کرنے مکہ المکرمہ گئے ہوئے تھے، ذی الحج کا مہینہ تھا نا، مکہ گئے ہوئے تھے، اور جو صحابہ موجود تھے ان کو آپ نے سختی سے منع کر دیا
کہ میری حمایت میں کوئی تلوار نہ اٹھائے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ دوں اپنی جان بچانے کے لیے؟ ہم نے تو مدینے والے کے لیے پوری دنیا کو چھوڑا تھا۔ میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہ حضور ہم آپ کی حمایت میں فوج بھیج دیں، تازہ دم فوج کا فوج تو میرے پاس بھی موجود ہے۔ میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو اپنی حفاظت کے لیے مدینۃ الرسول کی حرمت کو پامال کرے۔ 40 دنوں کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے حالت روزہ میں، کیونکہ کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں تھی، آپ نے روزے کی نیت کر لی، جمعے کا دن تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ پیا جام شہادت، تو نے کس انداز سے آقا شہادت دے رہی ہیں آج تک آیات قرآن۔